محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدق غافل معزز ومکرم ذی العزت والاحتشام امام الصرف والنحو ذو القبلہ حضرت علامہ محمد ہاشم علی صاحب، محترم المقام شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ علامہ اسد اللہ صاحب نوری، جناب واجب الاحترام فاضل جلیل حضرت علامہ قبلہ انعام اللہ صاحب نوری، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، مشائخ نظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن شریف کی مشہور ترین اور معروف ترین اور کثرت سے مسلمانوں کو یاد رہنے والی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی حجیت پر، حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر قرآن کی بہت ساری آیات اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس انداز سے بیان ہوئے ہیں کہ کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث کو ثابت کرنے کے لیے حدیث سے استدلال کرتا ہے، وہ ان حدیث کا طرز بتاتا ہے کہ ان حدیث سے حدیث کی حجیت پر استدلال کرنا بنتا ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیت وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے اندر اتنی جامعیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا ہے۔ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خصوصیت ہے۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس کو سند کے بعد امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے الفاظ یوں بیان فرمائے ہیں کلمتان ہیں، دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، جو بولنے میں بالکل آسان ہیں مگر تولا جائے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور اللہ کی عظمت، یہ تین لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اسی ایک حدیث کی جامعیت پہ اگر آپ غور کر لیں کہ اس کے اندر کس قدر سمندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو دیے ہیں، اور ان چند لفظوں کو میزان کے اندر بہت بھاری قرار دیا ہے۔ اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں
تو قرآن کی ان ساری صورتوں کی طرف ذہن منتقل ہو جائے گا جو مسبحات کے نام سے مشہور ہے. کئی صورتوں کا آغاز سبح للہ سے شروع ہوتا ہے. یہی بات فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہی تھی کہ انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آپ کی تسبیح اور حمد تو ہم بھی کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر وہی الفاظ داخل فرمائے ہیں جو فرشتوں نے اللہ کے سامنے اپنے کمال کے طور پر اور اپنی عبادت کے طور پر پیش کیے تھے. یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. اسی طرح یہی وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند صورت ہے قرآن شریف میں، وہ سورۃ الاعلیٰ ہے. اس کا آغاز بھی انہی لفظوں سے ہوتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ. جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، ان الفاظ کو اپنے سجدوں میں داخل کرو. سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ سبح ربک الاعلیٰ کے الفاظ سے ماخوذ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں داخل فرمائے تھے. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو پردہ فرمانے سے پہلے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا میسج لے کر آنے والی اور چھپا ہوا پوشیدہ میسج دینے والی صورت ہے، وہ سورۃ النصر ہے. اس کے اندر بھی آخر میں یہی الفاظ تھے کہ آقا اے میرے محبوب، آپ کا دنیا کے اندر اب جو کام تھا، مشن تھا، وہ مکمل ہو چکا. اب آپ کیا کیجیے، فسبح بحمد ربک، واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح کیجیے، اس کی حمد کیجیے، اس سے استغفار کیجیے. گویا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بالآخر جب دیگر فرائض سے فرصت مل جائے تو اس وقت تسبیح و تحمید کی طرف اللہ اپنے محبوب کو راغب فرما رہا ہے. تو ہم کس چیز کی الفاظ تو بڑے مختصر سے تھے کہ بولنے میں آسان اور وزن میں زیادہ ہونے کا وزن آپ تولیں گے تو اب سمجھ لگے گی کہ نبی پاک صاحب کے ارشادات کے اندر بڑی جان ہے. اللہ اللہ حضور کی باتیں، عین رب غفور کی باتیں، چند لفظوں میں بند سمندر ہیں میرے آقا حضور کی باتیں. چند لفظوں میں بند سمندر ہیں میرے آقا حضور کی باتیں. پھر مجھے فرمایا کہ تولنے میں بڑے بھاری ہیں، الفاظ کو بڑا تولا کیسے جا سکتا ہے. ہمارے پاس ترازو ہوتے ہیں، تولے ماشے رتیاں، کلو گرام اور پنشیریاں ہوتی ہیں، اور من اور ٹن ہوتے ہیں، یا دوسرے وزن کرنے کے آلات ہوتے ہیں. آج کل الیکٹرانک کنڈے بھی نکل آئے، لیکن الفاظ کو تولنے کا، کلام کو تولنے کا کوئی کنڈا، کوئی ترازو دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. یہ آخرت کے اندر موجود ہے. تو یہ الفاظ کا وزن کیسے ہوگا اور یہ تولے کیسے جائیں گے، یہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس کی حقیقی صورتحال کیا ہوگی. لیکن ہم دنیا کے سائنسدانوں کو اور سائنس کا دعویٰ رکھنے والوں کو اس پر توجہ دلانے میں حق بجانب ہوں گے کہ سونا ہمارے قرآن اور حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز میں تبدیل ہو سکتی ہے. غیر موزون چیز جس کا وزن نہ کیا جا سکتا ہو، اس کو وزن کیے جانے والے کسی شیپ میں اور کسی صورت میں اس کو کنورٹ اور تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ جو تبدیل ہونے کے بارے میں سائنسدان لوگ کہتے ہیں کہ مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا، میٹر کین نیور بی ڈسٹرائیڈ. یہ اپنی شکل بدل لیتا ہے لیکن تباہ نہیں ہوتا. ان کی اس بات سے ہم متفق نہیں ہیں. کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز میں تباہ ہونا ہے، مادہ کیسے تباہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بات ہم یہاں سے ضرور عرض کرنا مناسب سمجھیں گے کہ مادے کے بارے میں جو تم نے کہا کہ اپنی شکل تبدیل کر دیتا ہے، شکل تبدیل کرنا بہرحال، شیپ تبدیل کرنا بہرحال، صورت تبدیل کرنا بہرحال، اس حدیث میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کلام کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے وہ اعمال جن کو ہم دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکتے، ان کو ایک مادی شکل دے کر، ایک وزنی شکل دے کر
ترازو اور کندھے کے اوپر رکھ کر تولے گا اور باقاعدہ ان کے وزن کے ساتھ ترازو کا پلڑا جھکے گا. یہ میرے سامنے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا، میں جو بول رہا ہوں آپ تک لاؤڈ اسپیکر کا مائک اس کو جس طرح پہنچا رہا ہے اس پہ آپ غور فرمائیے. میری آواز اس مائک میں ٹکرا رہی ہے، جس طرح میری آواز کی لہریں اس کے ایک باریک کرسٹل کے اوپر ٹچ کرتی ہیں. کرسٹل ایک باریک پردے کو کہتے ہیں، جیسے کان کے اندر جو وہی لگا ہوتا ہے، پھڑکنے والا پردہ، اس کو انگریزی میں کرسٹل کہتے ہیں. یہ وائبریٹ کرتا ہے، میری آواز اسے ٹکراتی ہے، یہ ہلتا جلتا ہے اس آواز کی فریکوینسی کے مطابق. وہ جب پھڑکتا ہے اس کی پھڑکن اپنے اندر ایک بجلی پیدا کرتی ہے. وہ پھڑکن کم ہوتی ہے تو بجلی کم ہوتی ہے، وہ پھڑکن زیادہ ہوتی ہے تو بجلی زیادہ ہوتی ہے. وہ کم و بیش ہونے والی بجلی لہروں کی شکل میں، سائیکلز کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز. یہ سائنسی لفظ محسوس نہیں کرنا. ہماری باتیں دنیا دار، مذہبی لوگ، غیر مسلم لوگ، ایتھیسٹ، مستشرق، اورینٹلسٹ، یہ سارے سن رہے ہیں. ہم ان کے سامنے اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حقانیت ثابت کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہمارے آقا کی باتوں پہ غور کیجیے. جس طرح میری آواز کو یہ چھوٹا سا مائک بجلی میں تبدیل کر رہا ہے، یہ تار میری آواز کو لے کے نہیں جا رہی ہے، یہ بجلی کو لے کے آگے جا رہی ہے. اور یہ بجلی جب ہارن سے ٹکراتی ہے تو وہ ہارن دوبارہ وہ اس کا الٹ ہے، وہ اس کو دوبارہ آواز میں تبدیل کر دیتا ہے. اب میں ان کی بولی میں بولنے لگا ہوں. ساؤنڈ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور آگے جا کر الیکٹریکل انرجی کو دوبارہ ساؤنڈ انرجی میں تبدیل کیا جاتا ہے. تب یہ ہماری آوازیں اسپیکر میں جا کر بڑی ہو کر آگے شائع ہوتی ہے، ریلے ہوتی ہے. اس میں ایمپلیفائر بھی لگا. ایمپلیفائی کا مطلب ہوتا ہے بڑا کرنا. وہ اس میں ایک ریوسٹیٹ لگا ہوتا ہے، ایک ویریبل رجسٹر ہوتا ہے. ویریبل یعنی تبدیل ہونے والا. رجسٹر کا مطلب ہوتا ہے جو مخالفت کرے، بجلی کو روکنے والا، اور وہ ہوتا ویریبل. اسے ریوسٹیٹ بھی کہتے ہیں. ہم ریوسٹیٹ کہتے تھے پنجابی میں. یہ باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں چیزیں، ایک چیز دوسری شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ موٹر کیا کرتی ہے؟ موٹر کسی چیز کو میکینیکلی حرکت دیتی ہے، اور جنریٹر میکینیکل حرکت سے حرکت پار ہے. جنریٹروں کے اندر آپ نے دیکھو گا اگلے وقتوں میں پمپ لگا ہوتا تھا، ہاتھ کے ساتھ گیڑتے تھے لوگ. آٹا چلانے والی مشین کو بھی گیڑتے تھے تاکہ اس کا جنریٹر سٹارٹ ہو جائے. تو جب وہ اپنی سپیڈ پکڑ لیتا تھا، سپیڈ پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کی موٹر اس کے ذریعے جب آپریٹ ہو جاتی ہے تو بجلی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ میکینیکل ان پٹ کی بجائے وہ اپنا کام خود پک اپ کر لیتی ہے. موٹر اس جنریٹر کو خود بخود رن کرنے کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس وقت ہینڈل نکال دیا جاتا ہے کہ اس کے اپنا کام خود کرنا شروع کر دو. تو یہ کنورژن کا سسٹم، تبدیل ہونے کا سسٹم اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. اسی مثال سے سمجھ لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ جو چیزیں یہاں تولی نہیں جا سکتی، قیامت کے دن وہ چیزیں تولی جائیں. میں نے اختصار کے ساتھ اس حدیث کے حوالے سے ایک بات عرض کر دی. اس کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعارف اور ان تک سند کا سلسلہ حضور قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ اسد اللہ صاحب نے دعوت برکاتہ العالیہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اور ایمان افروز طریقے سے بیان فرمایا. یہ مختلف قسم کا طرز کا طریقہ کار ہے. اس سے قلب و روح کو تقویت ملتی ہے.
میں خود اندر سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ ایک نیا طریقہ ہے تو میں نے پہلے کبھی کسی اور جگہ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ اس پڑھے کو، اس گولے کو، اس سنت کی برکت سے ہمارے اس محفل کے اندر برکات کا مزید نزول فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں اور صحیح بخاری کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا مناسب ہے. آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر مسلمانوں کا اور جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ مانی جاتی ہے، لیکن یہ جمہور کا قول ہے اور اس کا شرعی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے جمہوری قول یا ایسے اجماع کا تعلق زوائد سے ہوتا ہے. اس کی کچھ وجوہات میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بخاری شریف کو اتنی اہمیت کیوں حاصل؟ ایک بات تو یہ ہے کہ صحاح ستہ جن 6 کتابوں کو کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان میں حتیٰ کہ موطا امام مالک اور موطا امام محمد کو بھی شامل کر دیا گیا، دارمی کو بھی ساتھ ملا گیا. یعنی درجہ اول اور درجہ دوم کی تمام ممکنہ کتب، ان ساری کی ساری کتابوں میں حجم کے لحاظ سے، حدیثوں کی تعداد کے لحاظ سے بخاری شریف سب سے بڑی کتاب ہے. یہ بخاری شریف کی ایک اہمیت ہے. دوسری بات، بخاری شریف میں ایک خاص کمال یہ ہے کہ امام بخاری ایک ایک حدیث کو بعض اوقات 30 مرتبہ لے آتے ہیں، 10 مرتبہ لے آتے ہیں، 5 7 مرتبہ لے آتے ہیں، 2 3 مرتبہ لے آتے ہیں. بعض اوقات تکرار نہیں بھی ہوتی. مستشرقین کا ایک سوال ہے کہ جی بخاری بڑی کرتے ہو، بخاری میں تو 2200 حدیثیں ہیں، باقی امام بخاری نے تکرار کر کر کے کتاب کو بڑا کر دیا. یہ نیٹ پہ ان کے سوالات موجود ہیں کہ بلا دور ایسا آ گیا کہ ہمیں ہر طرف نظر رکھنا پڑتی ہے. اپنے طالب علموں کو ہمیں تیار کرنے کے لیے ایسی چیزیں میدان میں بولنا پڑتی ہے. سنا بخاری کا جو حسن تھا اس کو ان ظالموں نے قباحت بنا ڈالا. بخاری شریف میں ایک حدیث جہاں بھی صرف 2 مرتبہ بھی اگر آئی ہے اور اگر 20 مرتبہ بھی آئی ہے، ہر بار یا سند جدا ہے یا الفاظ جدا ہے یا کسی نہ کسی لفظ کی کمی اور بیشی ہے، ہر بار حدیث ایک نیا ذائقہ دیتی ہے. اور امام بخاری نے ہر بار حدیث کو دوسری بار لاتے وقت عنوان اور باب دوسرا قائم کر کے اس سے مستفاد مسئلے کو واضح کرنے کے لیے فقہی رنگ دیتے ہوئے اس حدیث سے ایک نیا فائدہ اور فیض پہنچایا ہے امت مسلمہ. مزید سنیے، میں صرف آپ سے شروع کرتا ہوں. اس موضوع کے امام ہمارے پاس تشریف فرما ہے. بچوں کو صرف بہائی سے شروع کرایا جاتا ہے تو اس سے اوپر صرف کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری، یعنی صرف میر، ارشاد الصرف اور زرادی وغیرہ، یہ ساری کی ساری یا ابواب کی کتب، ابواب الصرف کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری کتابیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی یا پڑھے. آپ کو یقین کیجئے کہ ساری کی ساری کتابوں کے اندر ملے گی دے کے صرف بہائی. کوئی تھوڑا بہت اضافہ آگے چلتی جائے گی، اضافہ کرتی جائے گی. صرف بہائی جیسی کتاب ڈھونڈنی مشکل ہے، اگرچہ چھوٹی سی کتاب ہے. خدا کی قسم مصنف نے رنگ باندھ دیا ہے. اس کی صرف پہلے 3-4 سطروں کا ہی بار بار تکرار، ایسے حسین طریقے سے بار بار تکرار کرواتے ہیں کہ طالب علم کے لیے اگرچہ فارسی ہے اس کو فارسی زبان میں اجنبی محسوس نہیں ہوتی. بخاری شریف کے تکرار کو ذہن میں رکھ کے یہ باتیں سنو. نہ آپ کا یہ حال، نہ امیر پڑھ لیں تو کیا شرح جامع تک نہ امیر ہی نہیں اندر، تو تھوڑا سا فرق ہوگا بس. آگے چلو گے تو شرح میں تعامل پڑھ لو، ہدایت اللہ پڑھ لو، تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا، اضافہ ہوگا، لیکن بنیادی طور پر نہ امیر سے لے کے کافیہ اور شرح جامع تک اگر اندر جو مرکزی خیال اگر موجود ہے وہ نہ امیر کرے. نہ امیر جو پینے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، نہ آپ کا جڑا بڑھ جاتا ہے.
اور کا دور حدیث پڑھنے والا طالب علموں کے بارے میں ہمارا دیکھتے کہ اس میں نہ امیر پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، صاف پتہ چل رہا تھا اس نے نہ امیر صحیح طرح نہیں پڑھی۔ یہاں بھی میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ بخاری شریف کے اندر حدیثوں کی تکرار کا فیض ذہن میں رکھو کہ کتنا فائدہ ہے اس تکرار کا۔ تکرار کی ضرورت کو نصاب کے اندر علماء نے محسوس کرتے ہوئے کتابوں کے اندر یہ تدارج رکھا ہے۔ ہمارے منطق کی کتابوں کا یہ حال نہیں، ہماری فقہ کی کتابوں کا یہ حال نہیں۔ کیا ایک بات دوسری کتاب میں نہیں ہوتی؟ وہی بات ہے، تھوڑا بہت اضافہ ہوتا چلا ہے۔ اب اس سارے پس منظر کو اور نصاب کی دیگر کتابوں کے طرز کو اور نیچے سے اوپر جانے کے تدارج کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو امام بخاری کی کتاب کے اندر تکرار آتے ہوئے دیکھ کے منصف مزاج اور اپنی آشش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور خوبی بھی ہے، یہ میں نے دو خوبیاں پھر آتے رہی ہیں۔ ان متداول اور معروف کتب میں حجم کے لحاظ سے بڑی ہونا، اور نمبر دو اس کے اندر تکرار کی وجہ سے حسن کا پیدا ہو جانا۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ حدیث کا زیادہ مقصد قرآن سمجھانا ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں کسی اور حدیث کی کتاب کے اندر کتاب التفسیر اتنی بڑی نہیں ہے۔ اور امام بخاری ہر صورت کے پہلے اس صورت کے اندر مشکل الفاظ کی شرح خاص طور سے ابن عباس سے تو وقال غیر وہ کہہ کر باقی مفسرین سے جب لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب مرتب کرتے وقت قرآن کریم کی تفسیر کو سب سے زیادہ ملحوظ رکھا۔ یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے۔ ایک اور وجہ بھی سن لیجیے، چوتھی وجہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میراث کا علم پڑھو اور پڑھاؤ، یہ سب سے پہلے بھولے گا۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ بخاری شریف میں میراث کی کتاب بھی باقی ساری کتابوں کی نسبت زیادہ مفصل ہے۔ نصف العلم علم الفرائض ہے، اس نصف العلم کے اوپر سب سے زیادہ حدیثیں امام بخاری نے بیان کی۔ پھر ایک اور کمال بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور آقا کی محبت کے موضوع پر باقی تمام محدثین سے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ وہ جو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ والی حدیث ہے وہ بخاری شریف میں ہے، پھر مسلم شریف میں بھی ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی زیادہ حدیثیں باقی تمام کتابوں کی نسبت بخاری شریف میں ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانیں قربان کرنا اور جہاد کے اندر صحابہ کرام کی قربانیوں کے مناظر وہ آپ پڑھیں تو صرف اور صرف کتاب المناقب کے کے علاوہ بھی بخاری ساری کو پھرول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ جائے گا کہ کس موضوع پر، کس موقع پر، کس اعتبار سے، کس ایسپیکٹ سے صحابہ کرام نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانیں قربان کی۔ یہ پانچ وجوہات ہوگی۔ چھٹی وجہ بخاری شریف کی ترجیحات کی وجوہ بتا رہا ہوں، اس پانچویں اور بھی بہت کچھ ہے، یہ اختصار سے کام ہے، ورنہ تو اس میں کتاب الایمان ہے تو کتاب التوحید الگ سے موجود ہے۔ آخر میں جا کے بدمزم اور خوارج کا رد کے لیے امام بخاری الگ باب باندھا ہے، عقائد کے اوپر یہ کتاب بڑا زور دیتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو پہلے کتابیں لکھی جاتی تھیں ان کو کتاب المغازی کہا جاتا تھا۔ بعد میں سیرت کا لفظ استعمال ہونا زیادہ معروف اور متداول ہو، تو سیرت اور مغازی کے موضوع پر بھی امام بخاری نے سب سے زیادہ لکھا ہے اور بڑی آسان بات پیش کرنے لگا۔ بخاری باقی کتابوں میں یا کتاب المغازی ہوتی ہے یا کتاب الجہاد ہوتی ہے، اور امام بخاری نے کتاب المغازی بھی
اس عنوان سے بھی کتاب لکھی ہے بخاری کے اندر، اور کتاب الجہاد وصیت اس نام سے بھی الگ کتاب اسی کتاب کے اندر مرتب فرمائی۔ وہ پورے کی پوری سیرت نبی علیہ السلام کو کور کرنے کے لیے جتنا زور امام بخاری نے دیا ہے، کسی اور محدث نے اتنا زور اور توجہ اس طرف نہیں دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کام کر گئے، لیکن ان چیزوں کے اندر اتر کے اور بخاری شریف کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کے اوپر آنے والے اعتراضات کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات بھی مناسب ہے کہ صرف بخاری، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ صرف بخاری ہوگی تو مانوں گا، یہ دوسری طرف غلو ہے، یا صرف بخاری مسلم ہوگی تو مانوں گا، بالکل غلط بات ہے۔ حدیث کی سند صحیح ہو، بخاری میں ہو تب بھی مانوں گا، ابن ماجہ میں ہو تب بھی مانوں گا، دارمی میں ہو تب بھی مانوں گا، مسند امام احمد میں ہو تب بھی مانوں گا، بلکہ اوپر چلے جاؤ تو موطا امام مالک حدیث کا پہلا مجموعہ ہے، اس کی اہمیت کو کم نہ سمجھا جائے، اور ہماری سابقہ مشہور کا یہ مطلب نہ لیا جائے، بدگمانی نہ کی جائے۔ حدیث کا سب سے پہلا مستند ترین مجموعہ موطا امام مالک۔ اور یہاں ایک بات اور بھی مناسب ہے کہ موطا امام محمد کو بھی کچھ لوگ قدم قدم پہ ٹھوک رہے ہیں نا، یہاں ایک اگلی مصیبت ہے کہ کچھ لوگ موطا امام محمد کو موطا امام مالک سے بہت پیچھے بلکہ سیاست کے نبات رکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں سونا، ایسی کوئی بات نہیں۔ موطا امام محمد کا اصل نام ہی موطا امام محمد نہیں، اس کا اصل نام ہے موطا امام مالک، پھر روایت محمد بن حسن شیبانی، اور یہ جو موطا امام مالک ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، یہ موطا امام مالک نیچے لکھا ہوگا روایت یحییٰ بن یحییٰ مسعودی، اور وہ موطا محمد جسے کہا جاتا ہے وہ امتیاز کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ اس کا بھی اصل نام موطا امام مالک ہی ہے، اور محمد بن حسن شیبانی کی روایت سے وہ بیان کی گئی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، رسالہ میں دیکھا ہوگا، موطا امام محمد کی حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اخبرنا مالک ہے موطا امام محمد، اور اخبرنا مالک کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ یہ موطا امام مالک ہے، اور موطا امام مالک اور موطا امام محمد میں بہت ساری حدیثیں مشترک ہیں، آدھے سے زیادہ حدیثیں اس میں وہی ہیں جو موطا امام مالک میں موجود ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک حدیث موطا امام محمد میں ہے تو وہ انہیں موضوع لگتی ہے، وہی حدیث بلکہ موطا امام محمد کی کثیر حدیثیں سیاستہ میں موجود ہیں، جہاں آتے ہی وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو حنفیوں کے حدیث کے اوپر کام کو سمجھنے کے لیے گہرائی اور وعشت بالحنیفیت السمحہ والی سوچ اور دماغ چاہیے۔ تو یہ میں نے اپنے گفتگو سے کچھ امکانی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا۔ بخاری شریف کے حوالے سے میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خبر دیا۔ اب آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دوں جو اس آخری حدیث کے راوی ہیں، اور اس کے علاوہ اکثر حدیثوں کے لیے سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی یہ ہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ اس پر مسلمانوں کا اور محدثین کا اجماع ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سب سے زیادہ راوی، سب سے بڑے راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اس پر وہ اجماع لکھتے ہیں، جب اس پر اجماع ہے، محدثین کا اتفاق ہے، تو پھر اس دور میں کھڑا ہو کے کوئی بتا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ فلاں اس کی زیادہ حدیثیں، سب حدیثوں سے حدیثیں لی گئی ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، سب سے حدیثیں لینے والے ہیں، لیکن جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، آج کھڑا ہو کے شرارتیں نہ کر، اور گرنے پہ آ جائے گا تو تیرے لیے تیرا موقف ثابت کرنا عذاب بن جائے گا، اور امت مسلمہ کو چیلنج کرنا اور کی ہوئے چیلنج کو ثابت کرنا تیرے لیے امتحان ہے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن حدیث دینے والے کون کون ہیں؟ ایک حضرت ابو ہریرہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک کے ساتھ فرماتے ہیں اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر،
میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا. جامع ترمذی میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. ابن ترمذی میں حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں النجوم امرۃ للسماء واصحابی امرۃ لامتی، ستارے آسمان کے امین ہیں اور میرے صحابہ میری امت کے امین ہیں. تمام صحابہ امین ہیں، امن ہے امت کے لیے، امن کا سبب ہے. تو صرف ابو بکر عمر عثمان علی نہیں، تمام صحابہ. یہ مسلم ہے حدیث ہے. اس حدیث کا مفہوم وہی ہے اصحابی کا نجوم فبأي مقتدى تقتدون. اس حدیث کا وہی مفہوم. میں کسی مسجد کے تحت وہ حدیث پیش کر رہا ہوں، اسے صرف تائید میں پیش کر رہا ہوں. ایک حدیث مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اس میں میری عطرت ہے یعنی اہل بیت. اب پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد ہم نے دین ابو بکر عمر عثمان علی سے بھی لینا ہے، ہر صحابی سے لینا ہے، تمام اہل بیت اطہار سے لینا ہے. ان میں سے کسی کو چن لینا اور کسی کو چھوڑ دینا یہ ادھورا دین ہے. مکمل دین حاصل کرنا ہے. قرآن و سنت حضور نے ہمیں دیے ہیں، لیکن قرآن و سنت ہم تک پہنچیں گے کیسے؟ تمام صحابہ تمام اہل بیت بلا تفریق جس نے جو چیز روایت کر دی اس سے لے لی جائے. یہ سلیکشن میں تماشے بنائے ہوئے اپنے اپنے ذوق سے سینے کے ذوق سے باتیں کی جاتی. سنیوں کے خلاف ان لوگوں کے پاس بدگمانی کی دولت کے سوا اور کٹ بھی نہیں. ایک بات یہاں اور یہ کروں، یہ کثرت روایات کے بارے سے میں فی الحال بات کر رہا ہوں. عمومی قاعدہ یہ ہے، کلیہ اکثر ایسا ہوا ہے، اس کا بالکل شاذ سے میں استثناء ہو تو ہو، ورنہ ایسا ہوا ہے کہ جس صحابی کو جتنا جتنا دنیا میں رہنے کا موقع ملا ہے اتنی اس نے زیادہ حدیثیں روایت کرنا ہے. صدیق اکبر سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں روایت کی گئی. کیوں؟ حضور کے پاس صرف 2 سال رہے، ورنہ علم اس پر امت کا اجماع ہے. بلکہ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق ہے. صرف میں افضلیت کی بات نہیں کر رہا، سب سے بڑا عالم. بخاری کی حدیث ہے نا، کان ابو بکر اعلمنا. بخاری میں مسلم میں بھی ہے کہ ابو بکر ہمیں سب سے بڑے عالم تھے. اس حدیث کی شرح میں ان علماء نے لکھا ہے. ابن رجب حنبلی نے بھی لکھا، ملا علی قاری نے بھی لکھا، بردی عنی نے بھی لکھا. اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے. اور ایک بات میں اور ایک اصول بتانے لگا. عام طور پہ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی نا، علم کے حوالے سے بھی کسی صحابی کی خدمت آیا کہ نہیں ہے. سونا یہ بات نوٹ کر لیجئے، بخاری میں ایک باب ہے اہل العلم والفضل احق بالامامت. علم والے اور فضیلت والے امامت کے زیادہ حقدار ہیں. علم اور فضیلت، علم پہلے پھر فضیلت. اور اس باب کے تحت امام بخاری نے صدیق اکبر کی امامت والی حدیثیں جمع کی. اور فقہ کی کتابوں میں بھی جہاں امامت کے حقدار کی بحث آپ پڑھیں گے، اور اگر وہ حدیث وہ کتاب مفصل ہے یا کسی متن کی شرح ہے اور مصنف نے وہاں حدیثیں کوٹ کی ہوئی ہیں، تخریج کی ہوئی ہے، دلائل دیے ہوئے ہیں، تو وہاں صدیق اکبر کی امامت والی حدیث، امامت کے حقدار کے حوالے سے پہلا حقدار کون ہے؟ صدیق اکبر کی امامت والی حدیث ہر شارع نے بیان کی ہے. میں ایک مدرسے میں گیا تو مجھے کہا کہ جو آپ صدیق اکبر کو عالم کہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی مفصل شرح حدیث کی پڑھی ہے؟ اس نے کہا شاید کوئی نماز پڑھی ہے. میں نے کہا لے آؤ، اردو ترجمہ تھا اس کا، اس میں نے دیکھا آپ بھی آزما لیں. اسی طرح ہے
الفاظ ہے نا وہ یا شامی ہے یا عراقی ہے، اور بھی ہیں، میں موٹی سی بات کر رہا ہوں. تو شامی میں کیا لکھا ہے کتاب الفرائض کے اندر، میراث کی کتاب کے اندر، کتاب المسالہ کے اندر امام شامی لکھتے ہیں وہ جد مقاسمۃ الجد کی بحث میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کا موقف ہے، وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَأَعْلَمُهُمْ. یہ شامی ہے. بتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادوں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. یہ کیسے ہم صرف ابو ہریرہ پہ اکتفا نہیں کرتے، جتنا جتنا کسی کو موقع ملا ہے اتنی اتنی انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں. علم کے اندر سمندر کیے ہوئے بیٹھے تھے تو صدیق اکبر نے کم حدیثیں روایت کی، موقع کم ملا. عمر و عثمان رضی اللہ عنہما نے حدیثیں ان سے زیادہ روایت کی، ان کو نسبتاً موقع زیادہ ملا. ان تینوں سے زیادہ روایتیں حضرت علی المرتضیٰ سے لی گئی ہیں، اس لیے کہ ان کو موقع ان سے بھی زیادہ ملا. لوگ سوال کرتے ہیں بعض لوگ مشنری لوگ کہ ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں لی گئی ہیں، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا علم کم تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ نے غلط موازنہ کیا ہے. علی المرتضیٰ کا مقابلہ ابو بکر عمر اور عثمان سے کرو. ان سب سے، ان تینوں سے زیادہ حدیثیں سیدنا علی المرتضیٰ نے روایت کی. ایک مسند امام احمد ہی لے تو صدیق اکبر سے وہی 150 حدیثیں ہیں، فاروق اعظم عثمان غنی سے ان سے نسبتاً زیادہ، اور مولانا مرتضیٰ سے 1300 کے لگ بھگ حدیثیں امام احمد نے روایت کی. اور حضرت ابو ہریرہ پھر ان سے بھی کیسے بڑھ گئے؟ تو میں صرف 4 پر تو نہیں رک سکتا، صحابہ تو آگے چلتے رہے. حضرت ابو ہریرہ جا کے 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کے پاس حدیثیں تھی بھی زیادہ اور ان کو روایت کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا. پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ایک مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرا دل چاہتا آپ یہ حدیثیں یاد کرو مگر حافظہ کام نہیں دیتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر بچھاؤ، آپ نے کچھ چیز غیبی طور پر اس میں ڈالی تو میں سے لپیٹ کے سینے سے لگاؤ. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی کوئی حدیث بھولی نہیں. یہ تو آقا کا اعجاز بن کر ابو ہریرہ کا ذاتی کمال تو ہوا ہی نہیں. ابو ہریرہ کی ذات پہ اعتراض کرنے والا دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز پہ اعتراض کرنا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ عنہ کی اجازت فیصلہ کرتے وقت دشواری ہوتی ہے، فیصلہ ہو نہیں پاتا، قوت فیصلہ کمزور ہے. آقا علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ پھیر کر دعا دی. مرتضیٰ کریم فرماتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی تردد نہیں ہوا. یہ کمال بالواسطہ بنیادی طور پر تو نبی پاک کا ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کا کمال بھی دراصل حضور کی عطا کا کمال ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ حضور سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ گھوڑے پہ جم کے بیٹھا نہیں جاتا. آقا علیہ السلام نے دعا دی، پھر بچے اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے گرا نہیں. ہم ایک کی جگہ پہ کئی حدیثیں احتیاطاً اس لیے بیان کر دیتے ہیں تاکہ سارے صورتحال واضح ہو جائے. آقا نے اپنے غلاموں کو موقع بموقع نوازا ہے اور اس پہ فرمائش نوازا. ایک بخاری میں حدیث ہے، طالب علموں نے پڑھی. ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا، آپ حدیثیں بڑی روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں. یہ گزشتہ رات عشاء کی نماز تم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی؟ اس نے کہا پڑھی تھی. فرمایا پہلی رکعت میں حضور نے کیا پڑھا تھا، دوسرے میں کیا پڑھا تھا بتاؤ. اس نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں. فرمایا میں بتاتا ہوں، پہلی رکعت میں یہ پڑھا تھا، دوسری رکعت میں یہ پڑھا. یہ وجہ ہے کہ ابو ہریرہ تم سے زیادہ حدیثیں روایت کرتا ہے. فلاں چیز ہے نا، اور حضور کی عطا ہے نا، حضور کا معجزہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں تو وہ حافظہ عطا فرما. ایک بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور بھی آگے چلتے ہوئے کرتا ہوں. آپ رضی اللہ عنہ کی کثرت روایت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف روایت میں ہی ماہر ہیں، درایت نہیں تھی.
ایک امتیازی وصف اور زائد وصف کو، اور مواقع ایسے ہوئے ہیں لوگوں نے وصف زائد کو محدودیت بنا ڈالا ہے۔ حضرت ابن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلافت کی ایک صورت ہے اور ایک معنی ہے۔ خلافت کی صورت اور خلافت کا معنی فتاویٰ میریہ کی صفحہ نمبر 145 کی عبارت میں آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ اور معنی خلافت یعنی روحانی مقام و مرتبہ خلفاء کا چاروں خلفاء راشدین کے زمانے میں اپنے عروج پر تھا۔ ہاں، صورت خلافت 3 خلفاء راشدین کے زمانے میں نسبتاً زیادہ تھی، کیونکہ ان کو فسادات اندرونی کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ اور یہاں بیلیہ نے کیا بنا ڈالا؟ جو وصف زائد تھا اسے انہوں نے محدودیت بنا کر پیش کر دیا۔ اور یہی حال سیدنا ابو ہریرہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ ان کے اندر روایت کا وصف دوسروں سے زیادہ تھا، اس سے انہوں نے دلائل کی نفی از خود سمجھ مانی۔ یہ بے وقوفی کی بھی انتہا ہے اور ظلم کی بھی انتہا ہے اور عین ممکن ہے کہ بدنیتی کی بھی انتہا۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دیکھتا ہے کہ ابو ہریرہ معاذ اللہ نبی تھا، یہ لفظ اس درایت سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی کو حضرت ابو ہریرہ نے حدیثوں کے اندر خوب رگڑا ہوا۔ اب ان کے ذہن میں قادیانی تو نہیں تھا نا۔ اب نزول مسیح کے حوالے سے جو حدیث بخاری مسلم و تقریباً ہر کتاب میں ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ بِكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، راوی کون؟ ابو ہریرہ۔ مرزا قادیانی کو ابو ہریرہ چبھے نہیں، اور کیا ہو؟ تو مرزا قادیانی یا اس کے ہم خیال اینڈ کمپنی سارے کے سارے ابو ہریرہ کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیثیں ہیں جن کو رگڑ کے رکھ رہی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت کے اوپر میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحرین کے گورنر تھے۔ گورنر ہونے کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں گورنر ہی چیف جسٹس ہوتا تھا۔ بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے بھی گورنر رہے۔ اب مدینہ شریف اسلام کا مرکز ہے، مرکزی شہر کے اندر، قیادت والے شہر کے اندر ابو ہریرہ گورنر ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔ کیوں پڑھایا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت جب اماں پاک کا وصال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر تھے۔ انہیں سربراہ مملکت ہونے کے حوالے سے اور مدینہ کا گورنر ہونے کی وجہ سے اس مبارک جنازے کو پڑھایا تھا۔ اسی بخاری اور مسلم میں حدیث ایک صحابی نے کہا، ایک آدمی نے کہا کہ آدمی میں نے اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی نہ ہو، دور کو دور تک چلا ہے۔ تو انہوں نے پڑوسی نے کہا کہ مجھے اپنے دیوار کے اوپر شادیر رکھنے دو۔ اس سے کہتے ہیں نا قد سانچی، تو دیوار سانچی کرنے دو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ دیوار سانچی کرنا پسندیدہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ دیوار سانچی کرنے دو، حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بڑا پیارا طریقہ، محبت کا انداز ہے، سانچے ہو کر رہو۔ انہوں نے انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد بخاری مسلم میں پڑھ لو، آپ نے فرمایا لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، اگر تم سیدھے طریقے سے نہیں رکھو گے تو میں شاطیر تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان چپ کے ماروں گا۔ یہ اتنا فیصلہ اور فیصلہ دینے کے اندر قوت فیصلہ اور اپنے علم کے اوپر ڈٹ کے دکھانا، مضبوط ہو کے دکھانا، یہ کسی صرف روایت کرنے والے کا کام نہیں، روایت کے ساتھ ڈرائیو رکھنے والے کو توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ بخاری مسلم اور سیاست پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کثرت سے یہ بات فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور کا ارشاد فرما کے آگے فرماتے ہیں، کئی دفعہ پڑھیں گے کتابوں میں، فَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اس حدیث کو سمجھنا ہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ فَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ فَقْرَؤْا وَلَوْ شِئْتُمْ ثُمَّ قَرَأَ ابو ہریرہ، اس طرح کے الفاظ کرتے ہیں، چاہو تو یہ پڑھ لو، چاہے وہ پڑھ لو۔ پھر ابو ہریرہ نے حدیث سنا کے آیت بھی ساتھ پڑھ دی۔
ابھی ابو ہریرہ مرزا قادیانی اینڈ کمپنی کو صرف اور صرف راوی نظر آتے ہیں، ان میں روایت نظر نہیں آتی. ایک اور بڑی آسان سی مثال پیش کرنے لگا. امام طحاوی نے سر ہمارے آثار نے ابو ہریرہ والی حدیث ذکر کی ہے، سند بالکل صحیح ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ اصل یہ درمیانی نماز کون سی ہوتی ہے؟ الصلاۃ الوسطیٰ، قرآن میں آتا ہے وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. تو یہ صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے؟ آپ نے میں ابھی تمہارے سامنے قرآن پڑھتا ہوں. فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. دلوک الشمس فرمایا ظہر، غسق اللیل فرمایا مغرب، اور قرآن الفجر میں مرفوع پڑھ رہا ہوں، قرآن الفجر، ہاں قرآن الفجر ہے، اعراب ہکائی نہیں پڑھ رہا. یہ صبح کی نماز ہے. 3 نمازیں ہوگی. سورۃ نور آیت نمبر 58 پانچ صلاۃ العشاء کا لفظ موجود ہے، وہ عشاء کی نماز ہے. کتنی ہو گئی؟ ظہر، مغرب، عشاء اور فجر. پیچھے لگی 5ویں والصلاۃ الوسطیٰ ہی العصر، ہی العصر. ہمارے 5ویں یہی رہ جاتی ہے، یہ عصر ہے، یہ عصر ہے. اب سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ سے روایت کے ماہر نہیں، ابو ہریرہ درایت کے بھی ماہر. یہاں مستشرقین اور منکرین حدیث کا منہ کس نے بند کیا؟ غلام محمد پرویز کے حدیثوں کے اور نمازوں کے اوقات کے اوپر کیے جانے والے اعتراض کا منہ کس نے توڑا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا علمی جواب دیا اور درایت کے ساتھ جواب دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں بھی شمار ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے صوفی ہیں، یہ یاد رکھیں. یہ صوفی ہے، یہ سیاسی ہے، یہ سب خرافات ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بھی سکھائی ہے اور حکمت بھی سکھائی ہے. اور یعلمہم کی ضمیر تمام صحابہ کی طرف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ تو ہر صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ظاہر بھی سیکھا ہے، علم باطن بھی سیکھا ہے، کتاب بھی پڑھی ہے. حکمت کیا؟ حکمت سے مراد علم باطن ہے. غزالی پڑھ لیں. پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس طرح سکھایا. حدیث میں آتا ہے اریاض النضرہ میں ایک حدیث موجود ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے بادشاہ اقدس میں. حضرت فاروق اعظم روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میں صبح جلدی جاتا تھا کہ آج میں سب سے پہلے حضور کے پاس پہنچ جاؤں. میں جتنا بھی جلدی گیا میں نے ہمیشہ ابو بکر صدیق کو اپنے سے پہلے حضور کے پاس بیٹھا ہوا پایا. اور پھر وَهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي التَّوْحِيدِ، یہ دونوں اللہ کے پیارے توحید پر گفتگو کر رہے ہوتے تھے. توحید پر. فَأَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَأَنِّي زَنْجِيٌّ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا، میں ان دونوں کے ساتھ ایسے بیٹھ جاتا تھا جیسے میں ایک حبشی ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی. عربی بولتے تھے، میرے پلے نہیں پڑتی. اصطلاحات تھی، کوڈ ورڈز تھے، علوم باطنیہ تھے، حکمت کے دریا چلائے جا رہے ہوتے تھے. ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، عمر کے قلب پر بھی حق جاری کر دیا ہے. زبان پر حق جاری ہونا تو علم ہوگا. قلب پر کون سا حق جاری ہوا تھا؟ پتہ چلتا ہے کہ زبان پر جاری ہونے والا علم ظاہر ہے، قلب پر جاری ہونے والا علم باطن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ظاہری طور پر بھی رنگا ہے، باطنی طور پر بھی رنگا ہے. اور صحابہ صفا کبھی 10 ہیں، کبھی 20 ہیں، کبھی 50 ہیں، کبھی 70 ہیں. 70 تک کا عدد ملتا ہے. اسی سنت پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے. ولیوں کے آستانے پہ چلے جاؤ، کوئی گرلا مرید ہوگا جو ساری زندگی کے لیے وہاں بیٹھا ہوا، وہاں آنا اور جانا لگا رہتا ہے، تربیت آتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں.
کسی کا خیر تھوڑا ہے، کسی کا خیر زیادہ ہے. خدا کی عظمت کی قسم، جس آستانے پہ تربیت کا سسٹم جاری ہے وہاں آپ ملاحظہ کر کے دیکھ لیں، ذرا اچھی نگاہوں سے غور کر کے ملاحظہ کر کے دیکھ لیں، این اصحاب صفہ کی سنت کا منظر آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کو نہیں، اصحاب صفہ میں وہ جو 70 صحابہ کو دودھ پلایا گیا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے، تعداد 70. پتہ چل گئی ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد کہاں تک پہنچی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی تصدیق ہوگی کہ اصحاب صفہ میں سے ہی تھے. داتا صاحب نے اصحاب صفہ کا پورا چیپٹر باندھا ہے کشف المحجوب میں. اصحاب صفہ میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی لیے ہیں. کیوں نہ ہم ان سب کو تسلیم کریں، سب کو صوفیاء کیوں نہ مانا جائے. جس صفہ سے لفظ تصوف کا مادہ نکالتے ہوئے تم تصوف کو ثابت کرنے کے لیے گھر سے چلتے ہو، اس صفہ پر بیٹھنے والے تمام صحابہ میں سے سب کو سیاستدان کیوں کہتے ہو، ان کے تصوف کا انکار کیوں کہتے ہو. جس چیز کے بغیر تم اپنا تصوف ثابت نہیں کر سکتے، اسی بنیاد کا انکار کر کے تم خود تصوف منکر کیوں کر بنتے ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان میں عبداللہ بن مسعود بھی مشہور صوفیاء میں شامل ہیں جو وہیں پر بیٹھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں فاروق اعظم کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے لیے آج کل کے صوفیوں کے لیے سبق بھی ہے کہ تصوف سیکھنا ہے تو صرف اور صرف اپنا آستان پاک کھول کے ہاتھ چمانے چکمانے پہ نہ لگے رہیے. اصحاب صفہ کی بہت بڑی سنت ہے ان کا حصول، بھوکے رہنا، مختصر لباس پہننا، اور وقت آئے تو تلوار اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جہاد کے لیے نکلنا. یہ اصحاب صفہ کا طریقہ ہے. جب اسلام پر آڑا وقت آتا ہے تو تم امن پسند بن جاتے ہو. مجھے ایک ساتھ کہنے لگے درویش کے تو ایلیگیشن نہیں لگنا چاہیے. اور درویش کسی پہ ایلیگیشن لگاتا نہیں، درویشوں پہ ایلیگیشن لگتے رہتے ہیں. فاروق اعظم کے بڑے بھائی ہیں اور امت مسلموں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے سب سے بڑے ساتھی، جس طرح مرزا قادیانی کے ساتھ نور الدین بیروی ہوتا تھا، خدا کی عظمت کی قسم بغیر مبالغے کی یہ بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا وہ آدمی تھا مسیلمہ کا ساتھی، اس کا نام تھا دجال. یہ رجل کی جمع ہوتی ہے رجال، یہ وہی لفظ ہے. یہ کہتا تھا میرے سامنے حضور نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. اس کو قتل کرنے والے صحابی کے نام زید بن خطاب ہے. مسلمہ کی جڑ کاٹنے والا اصل جڑ فاروق اعظم کا بھائی ہے. اور جہاد کرنے والے کا نام مسلمہ کے خلاف آواز تلوار اور خود نکل پڑنا، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور سب سے بڑے دجال کو قتل کرنے کے والے کا نام فاروق اعظم کا بڑا بھائی زید بن خطاب ہے. ان ہستیوں کی خدمات کو کیسے فراموش کرو گے؟ اور یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. یہی وہ زید بن خطاب ہے ایک جنگ میں اور فاروق اعظم نے ان کو ایک زرہ پیش کیا، بھائی جان یہ زرہ پہن لے، اپنے دفاع کریے. جواب سنیں، فرماتے ہیں تمہارا بڑا دل چاہتا ہے شہید ہونے کو، اسے خود پہنا، اسے خود پہنا، اپنا آپ بچاؤ، میں کیوں اپنا جسم بچاؤں؟ آتی ہے تو آنے دو، مصطفیٰ کے خدمت میں مجھے نچھاور ہونے دو. یہ ذرا مجھے نہیں چاہیے. یہ شوق شہادت یہ اصحاب صفہ میں تھا. اسلام کے اوپر سوال اٹھانے والے
اعتراضات کرنے والے مستشرق بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، ملحدین بھی ہیں، اور الحاد کی کتنی قسمیں ہیں یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ فقیر نے ابھی المستند اپنی حدیث کی رتب کی کتاب کی شرح بھی لکھ دی ہے، وہ چھپ چکی ہے، بار موجود ہے۔ اس میں ہم نے ساری باتوں پر کافی حد تک اس طرز سے بحث کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج کے اس جدید دور میں ان موضوعات کو پہلے چھیڑا نہیں گیا تھا، اس لیے کہ اس موضوع کے فتنے پہلے تھے نہیں، ورنہ وہ علماء آگے لکھتے ہیں تو ہم سے بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان تمام فتنوں کا سائنس کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات کا میں نے ترتیب سے جواب دینے کی آخری حدیث کے حوالے سے کوشش کی ہے، بخاری کی آخری حدیث، اور امام بخاری اور حضرت ابو ہریرہ ان کی ہستیوں پر میں نے زیادہ زور اس لیے دیا ہے کہ جو بھی اسلام کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے اس دور میں ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ڈائریکٹ اعتراض کرے، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بخاری پر اور حضرت ابو ہریرہ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ بخاری جیسی کتاب نہیں اور ابو ہریرہ جیسا کثیر روایات کا صحابی نہیں، ان دونوں کے خلاف جتنا ہو سکتا ہے یہ مباحثہ کرتے ہیں۔ ان طریقوں سے ہستیوں کا دفاع کرنا میں نے باقی باتوں سے مقدم رکھا ہے، اور یہ گفتگو اس طرز اس انداز کا سبب تھا۔ میری باتوں میں اگر کچھ باتیں آپ کو مشکل لگی ہوں یا ہمارے آج کل کے ماحول سے ہٹ کے لگی ہوں تو اس کا میں نے یہ عذر پیش کیا ہے، میں اس پر کوئی شرمندہ نہیں ہوں، نہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی گہرائی کے ساتھ سمجھ عطا فرمائے اور اس آستان کو، اس جامعہ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ میں بیٹھے ہوئے یہ بلانی چھے اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کے ان غلاموں کو عزت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔